زلران صاحب میں جو وہ کل کی سپیچ ہے نا وہ سن رہی تھی شیر افضل مروت صاحب کی. انہوں نے 30 سیکنڈ کی سپیچ کی. اس 30 سیکنڈ کی سپیچ کے اندر یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی دراڑیں ہیں اور مذاکرات کے حوالے سے بھی ہیں, اور پی ایم ایل این میں بھی مذاکرات کے بارے میں بڑی مختلف آراء پائی جاتی ہیں. مولانا صاحب جو ایک کامن فیکٹر ہیں ان دونوں جماعتوں میں, ان کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آئی بلیو کہ مذاکرات اور مل کر بیٹھ کر تحمل سے کام کرنے سے معاملہ حل ہوگا. لیکن کون کرے گا یہ؟ دیکھیں, میں تو کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ مولانا اس وقت سیاست کا گھنٹہ گھر ہیں اور ان کی طرف سب لوگوں نے رجوع کیا ہوا ہے. پی ایم ایل این پیپلز پارٹی پہلے بھی ساتھ تھے اور اب بھی ناراضگی بھی ہوتی ہے, بیٹھتے بھی ہیں. جس طرح پی ٹی آئی اور باقی سب لوگ اسد کیسر کے گھر بیٹھے تو وہاں پہ بھی انہوں نے پی ٹی آئی کے معاملات کی بات کی تھی کہ بھئی پہلے ہمارے مسائل حل کرائیں. لیکن پھر جیسے اب انہوں نے گفتگو بھی کی کہ ہم دونوں تلخی میں بہت آگے چلے گئے تھے اور اب ہم اس کو لے آئے ہیں مناسب جگہ پہ. تو سیاستدانوں کا تو کام یہی ہوتا ہے کہ نفرت کو ہوا نہ دیں. اسی طرح جیسے شہباز شریف پرائم منسٹر وہاں پہنچ گئے احسن اقبال اور عطا تارڑ کو لے کے, اور ان کی ساری گفتگو بھی ہوئی اور ان سے بات چیت بھی کی, اور جس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے مدرسوں کا ہمارا صوبوں میں بھی بل بنوانا تھا. انہوں نے مریم نواز کے حوالے سے تو کہہ دیا کہ میں کر رہا ہوں بات, باقی بھی کریں گے. تو مولانا فضل الرحمان اپنی سیاست جو مدارس کے گرد بھی گھومتی ہے وہ بھی کام ساتھ ساتھ لے رہے ہیں, اور جو بات وہ کر رہے ہیں الیکشن کی تو بیچ میں وہ راستہ بنا رہے ہیں پی ٹی آئی کا کہ گورنمنٹ کے ساتھ کسی طریقے سے بیٹھ جائیں. لیکن اصل مسئلہ عمران خان صاحب کا ہے کہ وہ اپنے لوگوں پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتے اور کسی کے اوپر ٹرسٹ دوسری پارٹی کے اوپر مکمل رکھنا نہیں چاہتے. جب تک یہ اب کمیٹی, ابھی میں نے تو نہیں سنا کہ باضابطہ طور پہ کمیٹی بن گئی ہے اور وہ گرینڈ جو انہوں نے بنانا ہے پلان کہ جی کیا ہم ملک کو عظیم بنانے کے لیے بنائیں گی ساری مشترکہ اپوزیشن, وہ کمیٹی بنے گی, پھر اس کا سربراہ اناؤنس ہونا ہے. وہ عمران خان کس کے حوالے کریں گے؟ اگر تو وہ سمجھیں گے کہ پی ٹی آئی ہی سربراہ ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ پھر وہ الائنس بنے گا. اعتبار تو انہیں کرنا پڑے گا, پھر ہی راستہ بھی بنے گا. پریشر وہ جتنا مرضی ڈال لیں, چاہے وہ اختلافات آپ نے کہہ دیے شیر افضل مروت کی گفتگو ہو یا بڑی سیاسی پارٹیوں میں یہ کام ہمیشہ سے ہوتا ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ نون میں بھی ہوتا ہے, وہ پیپلز پارٹی میں بھی ہو گیا تھا, وہ آج پی ٹی آئی میں بھی نظر آ رہا ہے. کوئی جو جہاں پہ بھی تھوڑی سی آزادی موجود ہوگی لوگ گفتگو ضرور کریں گے کہ میرے یہ اختلافات ہیں, یہ میری بات ہے. اس کو میں نہیں سمجھتا کہ بہت بڑی بات ہے. But the problem is کہ اگر وہ اختلافات والی بات اختلافات تک رہے ٹھیک ہے, لیکن پوائنٹ آف ویو سن کر ایک کنسنسس پہ آنا ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے نا. جب حکومت نے مذاکرات کی کمیٹی بنائی تھی اور آگے بڑھے تھے, اور اس سے پہلے پی ٹی آئی نے مذاکرات کی کمیٹی بنائی تھی, وی تھاٹ کہ اب سنگل ہینڈڈلی اور سنگل مائنڈ کے ساتھ چیزیں آگے بڑھیں گی. اب تو ایسا کوئی سچویشن نہیں لگتی ہے صاحب. ڈو یو تھنک ہاؤ تھنگس کوڈ چینج؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ کوئی تبدیلی آئے گی ٹو بی آنیسٹ. پہلے جس طرح آپ نے بھی کہا کہ جو پہلے بھی ہو رہے تھے مذاکرات, پہلے تحریک انصاف والے کچھ کہتے رہے, پھر حکومت کچھ کہتی رہی, اور اس وقت کس چیز کے اوپر اب مذاکرات ہوں گے؟ اس لیے کہ حکومت تو برملا کہتی ہے کہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 26 نومبر پہ 9 مئی پہ عدالتی کمیشن بنایا جائے. تو اس پہ تو حکومت نے پہلے جو ہی وہ ڈیمانڈز سامنے آئی تھی, رانا ثناء اللہ صاحب نے, عرفان صدیقی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر کے بتا دیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا. رانا صاحب نے میرے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم جوڈیشل کمیشن بنائیں گے لیکن اس کا سربراہ ہماری مرضی سے ہوگا, آپ یہ مسلط نہیں کریں گے کہ سربراہ کون بنے گا. تو کوئی فلیکسیبلٹی تھی کہیں نہ کہیں. تو وہ تو مذاکرات آگے چلتے تو شاید کوئی نظر آتا, اور حکومت اعلان بھی کر سکتی تھی. اگر یہ بنانے کے لیے تیار تھے تو اعلان کر دیتے کہ ہم بنا رہے ہیں. تو اس وقت کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. پر مسئلہ یہ ہے کہ ابھی یہ جو نیا الائنس بنے گا, کیا اس کے آنے سے ایک دم سے کوئی تحریک شروع ہو جائے گی؟ مجھے وہ نظر نہیں آتا. کنسیڈرنگ کہ اس الائنس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب تو میرے اپنے شو میں کہہ چکے ہیں کہ آئی ڈونٹ بلیو کہ سڑکوں کے احتجاج کی سیاست ہونی چاہیے. سو پھر یہ کنورج کر کے سنگل ہینڈڈ کسی طرح کا کوئی لاہ عمل کیسے بنائیں گے؟ کس ٹائپ کا لاہ عمل بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, فی الحال تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ 1-2 میٹنگز ہوں گی, اس میں بات ہوگی. اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ الائنس کیا بن رہا ہے یا کون سی اپوزیشن جماعت کیا کہہ رہی ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ جو اس وقت ملک میں ہو رہا ہے, کل ہی 8 فروری تھا, اور 1 سال پہلے اس ملک میں 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے ان کے نتیجے میں جو لوگ جیتے, کیا وہ اس وقت اقتدار میں ہیں؟ آپ کو پتا 2 دن منائے جا رہے تھے, ایک یوم سیاہ منایا جا رہا تھا, ایک یوم تعمیر و ترقی منایا جا رہا تھا. تو یہاں 2 مختلف دن چل رہے تھے. 2 مختلف دن چل رہے تھے. تو جو پیپلز پارٹی, آپ کی مرضی, آپ جو مرضی والا دن بنا لیں, لیکن حکومت تو کہتی ہے تعمیر و ترقی ہو رہی ہے. نہیں, بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اپنے گورنر نے ڈان نیوز پہ بیٹھ کے کہا کہ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں فارم 47 والے ہیں, یہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم فارم 47 والے نہیں ہیں. یہ
کاکڑ صاحب نے جو حنیف عباسی صاحب کو کہا بعد میں وہ بیانیاں بدلتے رہے لیکن وہ بھی سب کے سامنے. تو مین ایشو یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے یا حکومت کیا کہہ رہی ہے, مین ایشو یہ ہے کہ جو ہارے میں وہ الیکشن میں بیٹھے میں, جب تک وہ حکومت میں بیٹھے میں, جب تک وہ اقتدار میں رہیں گے آپ کمیٹیاں بنائیں یا جو مرضی کرتے رہیں, معاملہ حل نہیں ہونا.